ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھو. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. قابل صد احترام معزز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، ثنا خانان گرامی قدر، بالخصوص برادر مکرم خطیب الاسلام حضرت علامہ قاری محمد یعقوب صاحب عزیز مجدور، برادر مکرم محترم المقام مشتاق حسن عطاری صاحب عزیز الفور، مامو جان حضرت علامہ مولانا جمیل احمد صاحب عید شرفہ، اور دیگر ارباب محبت و عقیدت اور ہمارے چینل کے جملہ ناظرین، آپ سب حضرات بالعموم اور محفل انتظامیہ اور مامو جان مولانا علامہ جمیل احمد صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کی وساطت سے میری اور آپ کی حاضری اس پاکیزہ مجلس میں ہو رہی ہے. میں تمام احباب کو دل کی عطا اور عمیق گہرائیوں سے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر دل کی عطا اور عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہمارے چینل نالج 92 کی پوری ٹیم کا کہ جن کی وساطت سے آج کا یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے. جو آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہماری اسلامک ویڈیو کے نام سے نالج 92 کا چینل چل رہا ہے. آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو جہاں تک ہو سکے شیئر بھی کریں، کیونکہ قیمتی اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کا شرف اور اعزاز حاصل کیا ہے. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام 11ویں شریف کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، میں چاہوں گا کہ شان اولیاء کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر کیا جائے. ٹیبل تھوڑا آگے کرو. اللہ پاک جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اب یہ جو وسیلے کا تصور ہے، کس کا وسیلے کا جو تصور ہے یہ قرآنی تصور ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم دیا. اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وہ کیسے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 64 فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جاؤ تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، محبوب تیرے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، تیرے در پہ آ کے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، گناہ ہو جائیں،
فاستغفر لهم الرسول، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سفارش کر دیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا پائیں گے۔ آپ سمجھ گئے نا بات، کہ رب ذوالجلال نے ایک ایسا وسیلہ بتایا کہ بندہ جہاں تک پہنچتا ہے تو رب ذوالجلال تواب بھی ہو جاتا ہے، رحیم بھی ہو جاتا ہے، یعنی رحمت کا رنگ ملے گا، اس کی وسعت و برکت کا رنگ ملے گا۔ کیسے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79، فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ مقام محمود وہ مقام ہے جہاں رب ذوالجلال اپنے محبوب کی مانتا ہے، سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 101۔ فرمایا تم کس وقت اور کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ دو شرطیں بتائیں، ایمان کی اور کفر کے بچنے کی۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم کبھی بھی، یعنی رب ذوالجلال بتانا چاہتا ہے تم کبھی بھی کافر نہیں ہو سکتے۔ کس وقت؟ دو شرطیں بتائیں۔ ایک شرط کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تم پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، یہ نعمت کبریٰ ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے حفاظ مبارکباد کے مستحق ہیں، جو قرآن مجید کا حرف زبر زیر پیش اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اللہ کی مخلوق میں قرآن مجید کا فیضان عام کرتے ہیں، قرآن مجید کے نور کو پھیلاتے ہیں۔ فرمایا تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اس وقت تک گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی، تم بھٹک نہیں سکتے، تم کافر نہیں ہو سکتے۔ مولا کب؟ فرمایا جب تک قرآن تم میں تلاوت کیا جاتا رہے، یہ برکت تمہیں تمہارے نصیب میں آئے، یہ برکت تمہارے حصے میں آئے۔ اور دوسری شرط، یہ قرآن کی بات نہیں کی، فقط قرآن کی بات نہیں کی، بلکہ ساتھ صاحب قرآن کی بات بھی کی۔ ایک ہے قرآن کی بات، ایک ہے صاحب قرآن کی بات۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں بھی تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ تم میں اللہ کے رسول موجود، بولیے تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، موجود تھے نہیں۔ یہ بڑی عقیدے کی بات ہے۔ کس کی؟ عقیدے کی اور ایمان کی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ایک بات تو یہ ہے، تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، تمہارے ایمان کو طاقتور کرنے کے لیے کہ تمہارے اوپر میرا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن بھی زندہ معجزہ، قرآن بھی زندہ معجزہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے اٹھایا۔ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم بھی قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم بھی اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ایک قرآن پڑھا جاتا ہے، دوسرا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ فرمایا یہ مت سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وہ چلے گئے، ان کی قبر انور بن گئی، روضہ رسول بن گیا، مگر نہیں۔ آج حاضرین محترم، فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جان لو کہ تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اور یہ وسیلہ دیا، یعنی اس 3 آیات میں ہم نے کائنات میں رب تک پہنچنے کے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ پایا وہ قرآن مجید
خود بتا رہا ہے کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑا وسیلہ ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین کا وسیلہ خود قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اور ایک بات جہاں پہ اور بھی سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ عام ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ بھی وسیلہ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، وعظ، تبلیغ، کتابیں، مدارس، جامعات، دارالعلوم، یہ بھی وسیلہ ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ تو وسیلہ ہیں ہی صحیح، ان کا ذکر تقویٰ میں آ جاتا ہے۔ بولیے، ان کا ذکر تقویٰ میں، جیسے فرمایا نا آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جب تقویٰ کا جہاں تک ذکر ہے وہاں یہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری تقویٰ میں آ جاتے ہیں۔ علیحدہ لفظ وسیلے کا رب ذوالجلال نے قرآنی تصور دیا علیحدہ طور پہ۔ اگر یہ تصور نہ ہوتا تو رب کائنات قرآن مجید میں کبھی بیان، بولیے نا، نہ فرماتا۔ اب یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر مبارک 90 سے 99 برس تک ہو چکی تھی، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، مگر ان کی اولاد نہ تھی۔ بولی، ان کی اولاد نہ تھی۔ وہ سورہ قصص میں بھی آیا ہے، سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، سورہ مریم میں بھی آیا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کی خدمت کرتے تھے رضی اللہ تعالی وسلام اللہ علیہ۔ حضرت مریم کی خدمت کرتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے۔ وہ دن کو باہر سے حجرے کا تالا لگا جاتے اور جب واپس آتے تو بے موسم پھل پاتے، واپس آتے تو بے موسم پھل پاتے اور یہ پا کر حیران رہ جاتے کہ میں تو باہر سے تالا لگا گیا تھا، اندر کون آیا؟ نہ دروازے سے کوئی راستہ ہے، نہ کھڑکی سے راستہ، نہ چھت سے راستہ، یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتے، آواز دیتے، یا مریم انا لک ھذا، مریم میں تو باہر سے تالا لگا گیا تھا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم جواب دیتی، قالت ھو من عند اللہ، جواب دیتی یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ جب یہ جواب پاتے تو طبیعت میں رونق آ جاتی اور طبیعت مچل اٹھتی۔ ایک دن عرض کرنے لگے، باری تعالی تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بھی بے موسم اولاد عطا فرما۔ زکریا کو بھی بے موسم، گو کہ میں بوڑھا ہو گیا، میری کمر جواب دے گئی، میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، میں اولاد کی عمر سے سن رسیدگی تک پہنچ گیا، میری بیوی باج ہو گئی، مگر رب ذوالجلال تیری عزت کی قسم اگر تو مریم کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے تو زکریا کو بے موسم اولاد دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی، بولیے اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ اور انہوں نے دعا کہاں کی؟ وہ مسجد میں بھی دعا کر سکتے تھے، وہ یروشلم بیت المقدس میں بھی دعا کر سکتے تھے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے تھے، مگر حاضرین محترم قابل توجہ بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مریم کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ معلوم ہوا کہ کسی ولی کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا نبیوں کی سنت ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ کسی ولی کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ کس کی سنت ہے؟ سارے بول رہے ہیں آپ؟ بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ میں ساری بات قرآن سے کر رہا ہوں۔ آگے چلیے، آپ کو پتا ہے کہ دو نبی جن کا ذکر سورہ یوسف میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ دو نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد گرامی سے جدا کر دیا گیا،
وہ علیحدہ واقعہ ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، واقعے کا ایک اہم پہلو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، باپ کی جدائی بیٹے کی جدائی کے لیے بڑی مشکل اور پریشان کن ہوا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں رو رو کے نابینا ہو گئے، اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئیں، بینائی جاتی رہی، نابینا ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ اب جب آپ کا ایک بیٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی مصر پہ پہنچتا ہے تو یوسف علیہ السلام کی حالات واقعات کا علم ہوتا ہے، والد گرامی کی حالت پوچھتے ہیں تو بھائی کہتے ہیں ابا جی تو آپ کے فراق میں رو رو کے نابینا ہو گئے ہیں، آپ کے فراق میں رو رو کے ابا حضور نابینا ہو چکے، والد گرامی آنکھوں سے نور جاتا رہا۔ اب سنیے میری بات بڑی قابل توجہ ہے، فرمایا قرآن مجید ہے، سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 93 ہے، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ، فرمایا یہ میرا، اونچا بولیے، میرا کرتا لے جاؤ، یہ قرآنی بات کر رہا ہوں، میرا کرتا لے جاؤ۔ ارے سوال پیدا ہو سکتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی دعا کرتے، آنکھیں مل نہ جاتی، سارے بولیں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کے لیے دعا کرتے، آنکھیں مل جاتی، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود دعا فرماتے، آنکھیں مل جاتی، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ ہمارے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، فرماتے اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا میرا یہ جبہ، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اب میرے والد گرامی کی آنکھوں پہ لگانا، فرتد بصیرا، اللہ ان کو آنکھیں عطا کر دے گا۔ ابھی کرتا چلا نہ تھا، ابھی کرتا چلا نہ تھا، ابھی کرتا مصر میں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے ہیں، ابھی کرتا چل پڑا ہے، کنعان اور مصر کا میلوں کا فاصلہ ہے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹو، اپنی اولاد کو جمع کر کے کہتے ہیں، جو بیٹیاں اور جو بہویں گھر میں تھیں، گھر والوں کو، اہل و عیال کو جمع کر کے فرماتے ہیں اگر تم میری بات کو مانو تو میں تمہیں خبر دیتا ہوں، کہتے ہیں ابھی مصر اور کنعان کا زمینی فاصلہ میلوں کا ہے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، کرتے کی برکت دیکھیے، یہ توسل کی بات کر رہا ہوں، اور قرآن نے توسل کی بات کر دی کہ کرتا لگایا گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام جب کرتا پہنچا، ابھی تو وہ بات کر رہے تھے، لوگوں نے انکار کر دیا، کہا پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یوسف کو تو سالوں گزر گئے، وہ گم ہو گئے، پتہ نہیں بھیڑیا کھا گیا، اس دنیا میں پتہ نہیں ہے یا نہیں، مگر آپ کیا کہتے ہیں؟ جب کرتا پہنچا تو آپ فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم میں تمہیں کیا کہتا تھا۔ کرتا پہنچا، ان کی آنکھوں پہ لگایا گیا، رب کائنات نے انہیں بینائی عطا فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے کرتے بھی شفا دیتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب ذوالجلال کا نبی جو کرتا پہنے، اللہ رب العزت اس کو بھی شفا والا بنا دیتا ہے، جو اس نبی کے جسم کے ساتھ لگ جائے، بولیے اس نبی کے جسم کے ساتھ وہ کرتا لگے تو وہ شفا دے۔ تو میں آپ کو دلیل دے کے بات کرنا چاہتا ہوں، تو جس نبی کے کرتے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس نبی کی قبر کے غلاف میں بھی رب نے شفا رکھی ہے۔ جس نبی کے کرتے میں رب شفا رکھ سکتا ہے تو کیا قبر کی مٹی میں شفا نہیں رکھ سکتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر سنیں، حضرت سورہ مریم ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، لأہب لک غلاما زکیہ،
فرمایا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل امین. آپ مجھے بتائیں بھئی، آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، جبریل اللہ کا رسول ہے؟ جی نہیں ہے. جبریل اللہ کا نبی ہے؟ نہیں ہے. اللہ کا رسول ہے؟ نہیں ہے. کیا ہے؟ وہ فرشتہ ہے. مگر وہ خود کہتا ہے. بھئی میرا بیان ہوتا تو آپ رد کر دیتے، حضرت علامہ صاحب کا بیان ہوتا تو آپ رد فرما دیتے، حضرت صاحب بیان فرماتے تو آپ رد کر دیتے. بیان ہے جبریل کا اور بیان خود خدا کر رہا ہے. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، یہ بڑی قابل توجہ ہے. قرآن مجید ہے، سورہ مریم آیت نمبر 19، فرمایا انما انا رسول ربک، یعنی رسول نبی کا یا پیغام دہندے کا نہیں ہوگا. یہاں رسول کا معنی ہوگا بھیجا ہوا. کیا معنی ہوگا؟ یہ ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے مجاز. یعنی حقیقی معنی رسول کا اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی ہوتا ہے، مگر یہاں پہ وہ معنی مراد نہیں ہے. وہاں پہ یہ مراد ہے کہ مجھے رب نے بھیجا ہے. جبریل کو کون بھیجتا ہے؟ رب بھیجتا ہے. اور آگے میں کیوں آیا؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں میں پاکیزہ بیٹا دوں. بڑی قابل توجہ بات. آیت کے ہر جملے پر، آیت کے ہر حرف پر طبیعت متحیر ہو جاتی ہے، حیرت میں انسان گم ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے. حضرت مریم کے پاس آئے اور کہتے ہیں میں تیری طرف اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہوں. اچھا کیوں آئے ہو؟ تاکہ تمہیں پاکیزہ بیٹا دوں. یہ حقیقت نہیں ہے. بھئی بیٹا کس نے دینا تھا؟ جی اونچا بولیں، اونچا بولیں. بیٹا اللہ نے دینا تھا. بیٹا اس پہ ہم سب کا یقین، اطمینان اور ایمان اور عقیدہ ہے کہ بیٹا اللہ نے دینا تھا. مگر جبریل کیوں کہہ رہا ہے؟ بھئی یا تو جبریل غلط ہو سکتا ہے، استغفر اللہ العظیم، جو کہ ایسا نہیں ہے، یا رب کے بیان پہ اعتراض ہو سکتا ہے. بھیجا کس نے تھا؟ رب نے. قرآن میں یہ صدیوں پہلے کا واقعہ قرآن میں درج ہو رہا ہے. فرمایا لوگوں مجاز کو حقیقت کا رنگ نہ پہنانا. رب فرماتا ہے جبریل میرا نمائندہ ہے، بیٹا میں نے خود عطا کرنا تھا، وسیلہ جبریل کو بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. عزیزان محترم، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رب ذوالجلال وسیلے کا تصور واضح کرنا چاہتا ہے. ہم ہر نماز میں وسیلہ مانگتے ہیں. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اس میں ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما. آگے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. جن پر تو نے، یعنی انعام یافتہ بندے، جن پر تو نے کرم کے دریا بہائے، جن پر تو نے لطف و کرم فرمایا، ان پر انعامات فرمائے، ان پر احسانات فرمائے. اس آیت میں تو اللہ نے اجمال بیان کیا. آگے چلے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ ان میں پہلی صف نبیوں کی ہے، پھر صدیقین کی ہے، پھر شہداء کی ہے، اور پھر صالحین کی ہے. یہ میرے نیک بندے انعام یافتہ بندے ہیں. ایک تو ہم ان انعام یافتہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا، ان کا وسیلہ پیش کرنا. ایک تو ہم قیام میں سورہ فاتحہ کی تلاوت میں عرض کرتے ہیں. ابھی نماز ختم نہیں ہوتی، ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں. جب نماز ختم ہونے کو قریب ہوتی ہے تو ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. السلام، سارے پڑھنے ہونے ہو نا بھئی، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، پڑھنی تو چاہیے. سارے تو 5 وقت با جماعت فرض ہے، لیکن
جو اللہ پاک سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ نماز میں التحیات پہ جب بندہ بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس کا معنی ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہستی پر سلام ہو۔ یعنی نماز کے اندر ہم سلام کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے بات؟ مثلا آپ کے بزرگ آئے، کوئی شیخ ہیں، بیٹا بات نہیں کریں، آپ یہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے آپ باتیں نہ کریں۔ یہ میں تھوکرے سے نہ پیاں گل تھوڑے نال کرے نہ پیاں، یہ دیوار سے ٹیک ہٹا دیں، ٹیک چھوڑ دیں۔ میں سکول دا ماسٹر ہی ہاں، میرے کو پتہ ہونے کون کون گلاں کرے نہ پہ، تھوڑا سا آگے آ جائیں، یہ ٹیک چھوڑ دیں، دیوار کے ساتھ ٹیک چھوڑ دیں۔ مقصد تقریر کرنا یہ نہیں کہ تو تھوڑے سا کوئی اعتبار ہے۔ تقریر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا، میرا مزاج کوئی اور ہے۔ میرا مزاج یہ ہے اس کو سمجھا کے کرتا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ تقریر جو میں کر رہا ہوں وہ کم از کم آپ سنیں اور آپ کو یاد ہو جائے۔ یہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ بھی سنیں بس ٹھیک ہے سنیں گے، نہیں۔ میں جب کر رہا تھا، ہم کہتے ہیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذات گرامی پر سلام ہو۔ ہم آپ کے بزرگ آ جائیں، کوئی استاد آ جائیں، آپ کے شیخ آ جائیں، تو کیا وہ آپ کو نماز میں سلام کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور اگر انہوں نے سلام کر دیا اور آپ نے جواب دے دیا تو نماز رہ جائے گی؟ نہیں، اس لیے کہ وہ جو سلام کر رہے ہیں وہ بھی غیر ہیں، اور جن کا آپ جواب دے رہے ہیں وہ بھی غیر ہیں۔ اس کا مطلب ہے غیر اللہ کا سلام کو سلام نہ کرنا جائز ہے، نہ جواب دینا جائز ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ سمجھ آتی پہ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی نماز کے دوران یہ اللہ کی عبادت ہے، نماز کے دوران نہ آپ غیر اللہ کو سلام کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے سلام کا جواب، حالانکہ سلام کرنا کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے، ناجائز کام ہے نہیں، سلام کرنا جائز عمل ہے، مبارک عمل ہے، خیر و برکت۔ السلام علیکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھوڑے سلامتی ہو گئے۔ وعلیکم السلام کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ کامیاب رہیں، آپ سلامت رہیں، صحت مند رہیں، یعنی یہ معنی ہے سلام کا۔ مگر دوستان محترم، نماز کے اندر آپ کسی پر سلام نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی آپ پر سلام کرے اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہی نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ مگر جب ہم التحیات پہ بیٹھتے ہیں، وہ رب ذوالجلال نہ کسی کو سلام کرنا گوارا کرتا ہے اور نہ سلام کا جواب دینا گوارا کرتا ہے۔ وہی رب فرماتا ہے اب التحیات پہ بیٹھ کر میرے نبی پر سلام کرو، میرے نبی پر سلام کرو۔ باری تعالیٰ غیر اللہ پر تو سلام کرنا جائز نہ تھا، توجہ گئی اس طرف کہ ہو سکتا ہے غیر اللہ پر سلام کرنے کا جواب جائز نہ تھا۔ فرمایا لوگوں، مصطفیٰ کو غیر اللہ ہے، مصطفیٰ کو غیر اللہ ہے، وہ تو حبیب اللہ ہے، میرے حبیب ہے مصطفیٰ، میرا محبوب ہے، اور کسی کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر مصطفیٰ کو سلام نہ کرو گے نماز قبول ہی نہیں ہے، نماز قبول ہی نہیں۔ جب ہم نے حضور پر سلام کر لیا، آگے چلیے، آگے ہم کہتے ہیں السلام علینا۔ کیا کہتے ہیں؟ سارے پڑھ دیں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم پر بھی سلام ہو۔ ادھر سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں اور ادھر سلام کرنے کی اجازت بھی نہیں، مگر جب ہم نے اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام کیا تو ہمارے اوپر بھی سلام جائز ہو گیا، ہمارے اوپر بھی سلام جائز ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نماز خدا کی ہے مگر بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مرویات عبداللہ ابن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ خود ازائی میں بیٹھ کر، آقا نے عموم فرمایا، خود ازائی میں، مندہ خیل میں، جلال پور میں، کوٹ چاندنا میں، کالا باغ میں، میاں والی میں، دنیا کے کسی خطے میں بھی بیٹھ کر اللہ رب العزت کی نماز پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کا سلام اللہ رب العزت پہنچا دیتا ہے۔ کہاں کہاں تک؟ سنیں میری بات، اللہ پاک اصاب کل عبد بین السماء من السماء و بین السماء من الارض، اللہ پاک اس بندے کا سلام آسمان والوں تک بھی پہنچا دیتا ہے، زمین والوں پر بھی پہنچا دیتا ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو بندے ہوتے ہیں اللہ ان پر بھی سلام پہنچا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ عقیدہ توسل ہے۔ اب حدیث ہے، قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں، مگر گفتگو کے اگلے حصے میں بڑھنے کے لیے میں حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کا نام ہے عثمان بن حنیف۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جلد 2 صفحہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، مجھے نظر نہیں آتا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ وہ نابینا صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں آقا مجھے آنکھیں مل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنکھیں تمہیں جنت میں مل جائیں گی، یہ آنکھیں تمہیں جنت میں مل جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہاں تو مل ہی جائیں گی، مزہ تو تب ہے کہ یہاں مل جائیں، مزہ تب ہے کہ یہاں مل جائیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، اپنے گھر میں چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ اپنے گھر میں چلے جاؤ، اچھی طرح وضو کرو جیسے نماز کا وضو کرتے ہو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، صلاۃ الحاجات پڑھو، پھر سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کرو۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ۔ یہ دعا کرو، کیا؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس کے ذریعے سے؟ اپنے تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی رحمہ ہے، رحمت کے امی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ کیا دعا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد انی قد توجہت بی الی ربی فی حاجتی ھذا، اس حاجت کے لیے۔ کون سی؟ کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، مجھے آنکھیں مل جاتی، لتقضی اللہم فشفع فی، اے اللہ مجھے شفاء کامل عطا فرما۔ حضرت عثمان بن حنیف کا بیان ہے کہ ابھی یہ دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے اپنے چہرے پہ ابھی ہاتھ نہیں پھیرے تھے، اللہ نے ان کو آنکھیں عطا فرما دی، ان کو اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرما دی۔ گویا یہ وسیلے کی شرعی حیثیت ہے کہ خود صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ کے التجا فرماتے، اس کو وسیلہ بھی کہتے ہیں، اس کو استغاثہ بھی کہتے ہیں، اس کو تبرک بھی کہتے ہیں، اس کو توسل بھی کہتے ہیں، مختلف نام استعمال ہوئے ہیں جو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پچھلی قومیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرتے، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی وہ وسیلہ پیش کرتے، کسی کو جنگ میں پریشانی ہوتی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرتے، حتیٰ کہ بارش نہ آتی تھی، قحط ہو جاتا تو حضور کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے بارش مانگتے، اللہ بارش عطا فرما دیتا۔ یہ وسیلے کا تصور ہے۔ میں آخری چند گفتگو حضرت غوث العظم شیخ میں نے آپ کو یہ بات کلیئر کر دی، برکت کی، برکات کی۔ اب یہ بات تو کلیئر ہو جانی چاہیے آپ میں سے سب کی کہ وسیلے کا تصور خود قرآنی تصور ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ ایک جملہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وسیلے کا تصور
قرآن مجید میں ذکر ہے، ایک بات، دوسرا وسیلے کا تصور حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس پر بے شمار دلائل ہیں، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ میں چونکہ حضور غوث العظم کی کرامات بھی چند بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے اور کسی بھی بزرگ سے جب ہم مدد مانگتے ہیں اور یا غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں نا، وہ ہم مدد فقط اللہ کی ہے، مدد فقط اللہ کی ہے، مگر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اختیار عطا فرماتا ہے۔ حقیقی مدد اللہ کی ہے، بولیے حقیقی مدد، اونچا بولیں، حقیقی مدد اللہ کی ہے، مگر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان کام میں ڈیوٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ اپنے بندوں کو یہ فریضہ سونپتا ہے کہ اس کی مخلوق کو، اس کی انسانیت کو فلاح دارین کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر کے، محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، ریاضت کر کے اللہ کے بندوں کا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ اسی وجہ سے ہم ان کا وسیلہ طلب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ حضور غوث العظم پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نفل پڑھ رہے تھے، اچانک باہر سے چور آیا اور آپ کا جبہ پہنا ہوا تھا، آپ نے جبہ اتار کے رکھا ہوا تھا۔ چور آیا، اس نے جبہ اٹھایا آیا اور بھاگنے لگا۔ حضور غوث پاک نے اسے دیکھ لیا، حضور غوث پاک نے اسے دیکھ لیا، وہ شرمسار ہو گیا، اس نے واپس جبہ رکھ دیا۔ پھر آپ نے نوافل شروع کر دیے، رات کا کوئی پہر ہے، نوافل شروع کر دیے۔ پھر وہ جبہ اٹھاتا ہے، بغل میں دباتا ہے، بھاگنے لگتا ہے۔ آپ پھر سلام پھیر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، پھر مجبور ہو جاتا ہے، رکھ دیتا ہے۔ 7 بار اس نے ایسا کیا۔ آپ نے اس کا پردہ رکھا۔ جب رات، پھر آخری دفعہ جب وہ اٹھانے لگا، ادھر سے خضر علیہ السلام آ گئے، ادھر سے حضرت خضر علیہ السلام آ گئے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، خاطر مدارت کی، حال چال پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ کہتے ہیں فلاں علاقے میں ایک ابدال فوت ہو گیا ہے، مجھے ابدال کی ضرورت ہے، ابدال کی ضرورت ہے، فلاں علاقے میں ایک ابدال فوت ہو گیا ہے، ابدال کی ضرورت ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا چلیں صبح آ جانا۔ انہوں نے کہا صبح آنے سے پہلے دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا، مجھے ابھی چاہیے، مجھے ابھی چاہیے۔ عزیزان محترم، آپ نے کہا اور تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، پوڑیاں بڑا بھیج اور سن دے پے ہو، اور تو میرے کو اتنے ابدال کون بیٹھے، تو سہیں چپ بیٹھے ہو، سمو بکمون بیٹھے ہو۔ تقریر پتہ نہیں تھا کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی، میرے کو تو نہیں آئی، کم از کم تھوا کو آ گئی ہوتی اچھی گل ہے، تھوا کو سمجھ آئیے۔ دیکھا ایک نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ عزیزان محترم، تو حضور غوث اعظم نے فرمایا ہوتا میرے کو لو کونیا کوئی ابدال تے پھوڑیاں بڑا بھیڑ۔ انہوں نے پھوڑیاں الٹی، پھوڑیوں سے وہ بندہ برآمد ہوا، کہتا ہے مجھے معاف کر دیں حضرت، میں تو چور ہاں۔ انہوں نے کہا آیا ہی تو چور ہیں، ہوں تو ابدال بن گئے۔ یعنی وہ چوروں کو بھی خالی نہیں لوٹاتے۔ آیا تھا جبہ چوری کرنے کے لیے، آپ نے خلافت عطا کر دی۔ آیا تھا جبہ چوری کرنے کے لیے، آپ نے پاگ عطا کر دی، آپ نے دستار عطا کی، اور چھوٹی موٹی دفتار نہیں، ابدال بنا دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آیا تھا تو چور تھا، واپس آیا تو ولی بن گیا، ولی بن گیا۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس پڑھا رہے تھے۔ پرانے زمانوں میں چھپر کی کندکیں چھپر کی چھتیں ہوتی تھیں، آپ درس دے رہے تھے، دوران درس ایک سانپ گرا اور آپ کے سامنے آیا اور آپ کے جبے میں داخل ہو گیا۔ ایک روایت میں آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ حضور غوث پاک نماز پڑھا رہے تھے، چھت سے ایک سانپ گرا اور وہ آپ کے جبے میں داخل ہو گیا۔ آپ نہیں ڈرے، آپ، یہ غوث پاک کی شان بتا رہا ہوں، آپ نہیں ڈرے۔ اچانک آپ نے نماز ادا کی، نماز کے بعد وہ آپ کے پورے جسم سے گزر کر سامنے پھنکارنے لگا سجدے والی جگہ پہ، اور منہ سے بولنے لگا
کہ اے عبد القادر میں نے تیرے جیسے بڑی بڑی ولیوں کو آزمایا ہے، میں نے تیرے جیسے بڑے بڑے ولیوں کو آزمایا ہے۔ حضور غوث و اعظم فرماتے ہیں وہ اوروں کو آزمایا ہوگا، وہ اور کشتیاں ہوں گی، دبو دیا جن کو ہماری راہ میں آنا کبھی بھمر بن کر، وہ اور ہوں گے جن کو تو نے ڈرا اور دھمکا دیا، آ مجھ سے مقابلہ کر، آ مجھ سے مقابلہ کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے مریدین فرماتے ہیں وہ فوراً غائب ہو گیا، وہ کہنے لگا میں نے بڑے بڑوں کو آزمایا ہے، بڑے بڑوں کو گرا کے رکھ دیا ہے، مگر آپ مستقل ہیں، آپ مضبوط ہیں، میں ایک جن ہوں، میرا دو کئی ولیوں پہ چل گیا ہے مگر میرا دو تجھ پر نہیں چلا۔ یہ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں آپ سے کسی نے پوچھا کہ تساں ولی کرنا تو بنے ہو، کیا فرمایا؟ کوئی بندہ آ کے نا تساں جی استاد کرنا تو تھیا ہو، تساں ایم اے کرنا تو کیتا ہے، کنا بسیط کرنا تو سنبھالی نے، تساں حافظ کرنا تو تھیا ہو، کتنی سارے ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا تساں ولی کرنا تو بنے ہو، گل سناواں کہ بس کرنا چاہ؟ اچھا تھوڑی صلاح ہو سی تو میں کہ چلتا تساں ولی کرنا تو بنے ہے۔ وہ کہنن کہ میں میرے کو ہور تو پتہ کو نہیں، لیکن میں اس زمانے تو لوگ میرے کو ولی کہنا ہے جیرے زمانے میں شیطان نال باق لڑنا ہونا، ہاں سمجھ گئے؟ شیطان نال میں کشتی لڑدا ہوں، شیطان میرے تے کئی دفعہ ڈاڈا تھے، مجھ پر کئی دفعہ بازی لے گیا، مگر مجھے اللہ نے طاقت عطا کی کہ آج اس وقت سے میں ولیوں کے صف میں میرا نام لکھا گیا کہ میں نے شیطان کو پچھاڑ دیا، شیطان تو میں گٹ گیا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو جس کا داؤ آپ یاد رکھیں وہ بندہ ولی ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے، اور جو شریعت پر عمل نہ کرے، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات خیرات مدارس مساجد کا کام نہ کرے، تو وہ بیروپیہ تو ہو سکتا ہے مگر ولی بولیے ولی اساں انہاں ولیاں کو اسا ہی نہ منے نے، تتر بٹیرے کھڈاروں والا کو تے ملنگا کو اسا ہی نہ منے نے، تساں آکو نا بھئی تساں ملنگا کو پیر بنایا ہوا ہے، ملنگا کو اسا ہی نہ منے نے، اے جڑے دم طویل دھاگے چھو والے انہاں کو اسا ہی نہ منے نے۔ بھائی گل سنو نا، تو ہاں کو استاد وہابی تھی گئے، اگر یہ آکھو تو سب تو بڑا وہابی میں ہاں۔ عزیزان محترم بھائی بات سمجھنے والی ہے، وہ کیا کہ جو اللہ کی شریعت کا عمل کرتا ہے بے شک کرامت نہ ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ شریعت پر عمل داڑھی سنت کے مطابق ہے اس کی، اور شریعت پر عمل کرتا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، کرامت بے شک نہ ہو، بولی کرامت وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جو مصلی پہ تیرتا پھرے اڑتا پھرے ہواؤں میں اور شریعت پہ عمل نہیں کرتا، آکے ایسا مدینے نماز پڑھنے ہاں، تو ساں پوچھو نا جی، وہ ایک جاتے کوئی پیر صاحب آئے تو وہ بلے ناشتہ تک رہندے ہیں، تو کوئی پوچھا نماز آدھے ہیں نماز مسیح مدینے پڑھ دے ہاں۔ میں تھوڑی کڑکیاں گلا کرنا پہ پچا بھی نہیں بڑی گل ہے، وہ پیر صاحب کے سائیں ٹکے مہمان تھے تو انہوں نے آکھا جی تساں نمازہ نہ پڑھ دے، کیسے جی اچھا بولو، نمازہ نہ پڑھ دے، انہوں نے آکھا جی نمازہ ہاں مدینے پڑھدا مڑ دیا۔ تو میں انہوں کو پوچھا جی ناشتہ آ کے ناشتہ تو ساری پلیٹ چ کر دیا، تو میں کہ تساں آکھو گیا بھی ناشتے ہی اتھائیوں فرمایا کرو، ناشتہ تو سارے گھروں فرما دے ہیں، تناول فرما دے ہیں، تو منجھے تی سارے سمجھتے ہیں، لیکن آدھے ہیں نمازاں اساں مدینے پڑھ دیں۔ بھائی ایسے پیروں سے اللہ بچا ہے۔ عزیزان محترم ایسوں کے پاس نہ جائیں، اور صحیح ولی کامل وہ ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن فہو ینظر بنور اللہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے۔ پیمانہ آپ کو بتاؤں، پیمانہ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، حدیث مصطفیٰ ہے، آقا نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھیں تو خدا یاد آ جائے، جسے دیکھیں تو فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں اچھے لوگوں کی خبر نہ دوں؟ آقا فرمائیے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، آقا فرماتے خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اچھے بندے وہی ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے، بولیے جنہیں دیکھو تو وہ اللہ کا ولی ہے، جن کے پاس جائیں آپ کے ایمان کو طاقت ملے، آپ کے ایمان کو طاقت ملے، آپ کا عقیدہ پختہ ہو، آپ کی نظروں کو ٹھنڈک ملے، آپ کی طبیعت بے چین تھی سکون نصیب ہو، اگر کرامت نہ بھی دکھائے تو اللہ کا ولی ہے، کرامت شرط نہیں۔ فرمایا الاستقامت خیر من الف کرامہ، فرمایا جو استقامت ہے وہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔
آپ سوال کریں گے. اب ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ہوگا, اگر نہیں تو آپ کو مجھ سے کرنا چاہیے, اگر آپ نہیں کریں گے تو میں خود سوال بھی کروں گا اور اس کا جواب بھی عرض کروں گا. یہاں تک بات ہماری مکمل ہو گئی. اب سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے, وہ کیا کہ زندہ ولی سے تو مدد مانگ سکتے ہیں, کیا فوت شدہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں؟ کہیں بندے نہ سوال ہے تو میں گل کرے نہ ہوئے تو دعا خیر. کیرا سوال ہے کیرا بھائی؟ ہاں بڑی خاص بات ہے, آپ کا ذہنوں میں سوال ہونا چاہیے. اچھی بات ہے, میں نوجوانوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے یہ سوال کیا. مجھے خوشی ہوتی ہے سوال کا جواب دیتے ہوئے اور سوال سنتے ہوئے, چونکہ السؤال نصف العلم, سوال بھی آدھا علم ہوتا ہے. یہ سوال کا جواب دے کے میں بات کو ختم کر دوں گا. اور بھی میرے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہیں, مثلا حاضر و ناظر, علم غیب, یہ میرے پاس پورے گھنٹے کے ٹاپک ہیں, پورے گھنٹے کی گفتگو ہے اس پر میری, مگر اب چونکہ وقت نہیں ہے. حاضر و ناظر, نورانیت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب, آقا کا نور مبارک, بزرگوں سے مدد طلب کرنا, یہ جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. بیت, تصور بیت, یہ بھی موضوعات ہیں. اس پر پھر کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے, مگر آج اس سوال کو آپ ذہنوں میں رکھ کے چلے جائیں کہ کیا زندہ ولی سے تو مدد آپ مانگ سکتے ہیں, کیا فوت شدہ سے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. فرمایا مرنے کے بعد بندہ ختم نہیں ہوتا. یہ آیت لمبی ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. اس کا خالی یہ ترجمہ موٹے الفاظ کے ساتھ ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 28, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم, آگے ہاں بس, ثم یمیتکم ثم یحییکم. یہ ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں مارے گا, پھر وہ تمہیں, اونچا بولیں, پھر وہ تمہیں, آگے فرمایا ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. قرآن خود کہہ رہا, اس کا مطلب ہے مرنے کے بعد خاتمہ نہیں ہے, مرنے کے بعد نئی زندگی ہے. من عمل صالحا, سورہ نحل آیت نمبر 97, من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. مرنے کے بعد, اونچا بولے, مرنے کے بعد زندگی ہے, اور زندگی نہیں, حیاۃ طیبہ, پاکیزہ زندگی ہے. من عامل صالحا من ذکر, میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں, یہ آیت پوری آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ کو دلچسپ مضمون سمجھ میں آ جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز, بھائی بخاری شریف کا حوالہ, کیونکہ بے عشق نبی جو پڑھاتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. صحیح بخاری کتاب الجنائز, حوالہ نوٹ کر لیں, صحیح بخاری کتاب الجنائز, جلد 1 صفحہ نمبر 462, حدیث نمبر 1308, اور بیروت اور لبنان کی چھپی ہوئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صحیح بخاری کتاب الجنائز, جلد 1 صفحہ نمبر 462, حدیث نمبر 1308. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کسی مرد مومن کو دفن کر کے چلا آتا ہے تو جب ابھی جاتا نہیں ہے, قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہوتی ہے, وہ مرنے والا تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. بولیے, وہ عام مرنے والے کی بات ہو رہی ہے, ولی کی بات نہیں ہو رہی. ولی کا درجہ تو اوپر ہے. عام بندہ بھی جب مر جاتا ہے, اس کو دفن کرنے والے تو چلے آتے ہیں, منو من مٹی میں دفن کر کے آ جاتے ہیں, مگر اللہ کی عزت کی قسم وہ مرنے والا سنتا ہے. عام بندہ تو سنتا ہے, ولی نہیں سنتا. یہ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے. عقیدہ وہی تھا جو ہمارے باپ دادا کا تھا. بزرگ فرماتے ہیں مکان بدل لیں, گاڑی بدل لیں, بنگلہ بدل لیں, کپڑوں کا سٹائل بدل لیں, بالوں کا سٹائل بدل لیں, ہر طرح کے سٹائل بدل لیں, مگر عقیدہ وہی پرانا رکھے. کیا کہا میں نے؟ عقیدہ وہی جو ہمارے باپ دادا کا تھا, ہمارے آبا و اجداد کا تھا.
अरे अकीदा वही है जो हजरत गौसुल आजम का था, अकीदा वही है हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का था, अकीदा वही है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का था, अकीदा वही है जो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का था, अकीदा वही है जो इमाम मालिक का था, इमाम शाफई का था, इमाम अहमद बिन हम्बल का था, इमाम आज़म अबू हनीफा का था। हमारे इस अकीदे पर 13 सदियों के औलिया खड़े हैं। कितने? 13 सदियों के वली खड़े हैं। कोई दूसरे अकीदे में आपको फरीदुद्दीन नज़र नहीं आएगा, शहाबुद्दीन नज़र नहीं आएगा, मोइनुद्दीन नज़र नहीं आएगा, मीर अली शाह नज़र नहीं आएगा, फरीदुद्दीन नज़र नहीं आएगा, हमीदुद्दीन नज़र नहीं आएगा, कमरुद्दीन नज़र नहीं आएगा। अरे ये सारे बुजुर्ग हमारे अकीदे के माथे का झूमर हैं, झूमर हैं, झूमर हैं। इसलिए हम मदद मांगते हैं, और चूँकि हमारी मदद वो फरमाते हैं। अगर किसी की मदद नहीं फरमाते तो उसका अकीदा गलत होगा। हमारी मदद वो फरमाते हैं, इसलिए हम उनसे मदद मांगते हैं। क्योंकि मदद मांगने का तसव्वुर, बोलिए किसका? मदद मांगने का तसव्वुर खुद कुरानी तसव्वुर है, हदीस पाक का तसव्वुर है, और ख़ुद बुजुर्गों का इस पर अमल रहा है, इजमा रहा है। दुआ है हमें सही अकीदा अहले सुन्नत। आज मैंने आपको क्या समझाया है? अकीदा अहले सुन्नत। आप तो पूरी तकरीर बेशक याद न की होवे तो थोड़ा इतनी पता होवे भी उस्ताद साहब को आई टे इस मस्जिद के अंदर खुद अजाई ने विच अकीदे अहले सुन्नत समझाया है। तब मेरी तकरीर ना गल मुकम्मल है। मैं इतने थोड़ा कैसे समझाइए? सारे बोलेंगे अहले सुन्नत। क्या समझाया आपको? अहले सुन्नत। किस में, किस तरह? मैं थोको वाक़े सुनवाए, मैं थोको कहानियाँ सुनवाइयां नहीं, लतीफ़े सुनवाए नहीं, कुरान और हदीस नाल अकीदा अहले सुन्नत किसकी रोशनी में? हाँ। और मेरा टीवी चैनल पर, मैंने फिर कह दिया आपको, टीवी चैनल पर मेरे रिकॉर्ड मौजूद हैं। आप किसी वक्त भी मुझे कॉल करके मामू साहब को कह सकते हैं, किसी वक्त भी किसी अकीदे पर किसी भी हवाले से कोई मसला हो, मैं खादिम के तौर पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुरान और हदीस की रोशनी में मैं ज़रूर बयान करता हूँ। मंदा खैल, ये जो शाह साहब की मस्जिद है सामने, मंदा खैल, हर बुध को हमारा दर्स होता है। कहाँ कब होता है? हर बुध को इशा की नमाज के बाद मंदा खैल में। कहाँ पे? मंदा खैल में हर बुध को। आपकी तबीयत हो, जो शौक़ रखते हैं, जो अहबाब, मंदा खैल परे तो नहीं ना, थोड़े को खले परे बहु मैं तो घाड़ू वाले तो आना, मेरे तई तो नेड़े, थोड़े को परे होवे तो बड़ी गल है। थोड़े कारण मंदा खैल चूँकि परे